بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین، میں آپ کی خدمت میں آج پھر سے حاضر ہوا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پارٹ 3 لے کے۔ اس سے پہلے 2 پارٹ میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ ان پر الزام یہ تھا کہ وہ بادشاہ کو زہر دینا چاہتے تھے۔ دوسرے دن وہ قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ پھر اس کے ساتھی نے کہا کہ میں نے بھی خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے کچھ روٹیاں سر پر اٹھا رکھی ہیں اور انہیں کوے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ تب انہوں نے یوسف علیہ السلام سے اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی اور کہا، تم ہمیں نیک آدمی نظر آتے ہو اور تمہارے چہرے پر بزرگی کے آثار نمایاں ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ 2 آدمی ان کی باتیں سننے پر آمادہ ہیں۔ انہوں نے وقت کو غنیمت سمجھا اور قید خانے کے اندر ہی دین حق کی تبلیغ شروع کر دی۔ انہوں نے فرمایا، میں تمہارے خوابوں کی تعبیر تمہارا کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا، اور ان علوم کی تعلیم خدا نے مجھے دی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر پہ آگاہ کر دیا ہے، کیونکہ میں نے ان لوگوں کے دین سے منہ پھیر لیا ہے جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے اور قیامت کے منتظر ہیں۔ میں اپنے آباء و اجداد یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کا پیروکار ہوں، اور ہمارے لیے یہ درست نہیں کہ ہم کسی کو خدا کا شریک قرار دیں۔ اے میرے ساتھیو، تم انصاف کرو کہ کیا یہ مختلف معبود اور بے قیمت بہتر ہیں یا خدا واحد بہتر ہے؟ یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور جو صرف نام کے خدا ہیں۔ تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے ان کا نام خدا رکھ دیا ہے، لیکن خدا کی طرف سے ان کی حقیقت کی کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی۔ یہ چند جملے کہنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی گفتگو جاری رکھی اور ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا، اے میرے ساتھیو، تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ انگور کو نچوڑ رہا ہے، اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جلد ہی اس کی آزادی کا حکم ہوگا اور وہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا۔ اور جس نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہے، اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جلد اسے سزائے موت دی جائے گی، وہ سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہی ہے ان کے خوابوں کی تعبیر جو تم نے مجھ سے بیان کی ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ قیدی رہا ہو کر شاہی دربار میں جانے والا ہے، وہاں وہ اس کے ذریعے سے اپنی رہائی کی صورت پیدا کریں، لہٰذا انہوں نے اسے مخاطب کر کے کہا، جب تم شاہی دربار میں پہنچو تو بادشاہ کو میرے بارے میں بتانا اور میرے بے گناہی کا ذکر کرنا، شاید وہ مجھے قید سے رہا کر دیں۔ ان دونوں اشخاص کی خوابوں کی جو تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی وہ اسی طرح پوری ہوئی، یعنی ان میں سے ایک کو قید سے رہائی ملی اور دوسرے کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ لیکن افسوس کہ وہ ساتھی یوسف علیہ السلام کو بھول گیا اور انہیں مزید کئی سال قید خانے میں گزارنے پڑے۔ ایک صبح کو جب بادشاہ نیند سے بیدار ہوا تو ایک خواب جو اس نے دیکھا تھا اس سے وہ سخت پریشان نظر آ رہا تھا۔ قوم کے علماء کو دربار میں طلب کیا گیا اور اسے اپنا خواب ان سے یوں بیان کیا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی اور خوبصورت گائیں ندی سے نکلیں اور ایک سبزہ زار میں چرنے لگی۔ کچھ دیر بعد 7 کمزور اور بد شکل سی گائیں پانی سے باہر آئیں اور وہ پہلی 7 گاؤں کو کھا گئی۔ پھر میں نے گندم کی 7 ہری اور 7 سوکھی بالیاں دیکھی۔ خواب بیان کرنے کے بعد بادشاہ نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، مجھے بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ علماء نے بہت غور و خوض کیا لیکن انہوں نے خود کو اس سے خواب کی تعبیر سے عاجز پایا اور کہنے لگے، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ آپ کی دماغی پریشانی کا نتیجہ ہے اور ہم اس قسم کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ تاہم بادشاہ کا خواب ایک وسیلہ تھا جو خدا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کے لیے فراہم کیا تھا، چنانچہ اس خواب نے اس ساتھی کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد دلا دی اور اسے برسوں پہلے کا واقعہ یاد آ گیا۔
وہ فوراً بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کے قید خانے میں ایک علیزر اور روشن خیال دانشمند شخص موجود ہے۔ وہ خواب کی تعبیر بتانے میں ماہر ہے۔ آپ مجھے قید خانے تک جانے دیں اور میں اسے سے آپ کی خواب کی تعبیر پوچھتا ہوں۔ بادشاہ سیجاد قید خانے میں آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا، یوسف علیہ السلام، آپ مجھے بتائیں کہ اگر خواب میں یوں دیکھا جائے کہ 7 کمزور گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا گئیں، اور پھر گندم کی 7 ہری اور 7 خشک باریاں نظر آئیں، اور اس خواب کی تعبیر کیا ہے، آپ مجھے بتائیں تاکہ میں قوم کی طرف لوٹ جاؤں اور انہیں اس سے باخبر کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدا کے ایک پاکیزہ پیغمبر تھے اور جن کو لوگوں کے دین اور دنیا کے معاملات کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ پس انہوں نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے علاوہ لوگوں کے لیے نجات اور خوش بختی ان کے راستے کی طرف رہنمائی بھی کر دی، اور فرمایا، مصر میں 7 سال تک فصل بہت اچھی ہوگی اور لوگوں کو بہت سارا غلہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد 7 سال قحط اور سختی کے ہوں گے، جن میں پہلے 7 سالوں کا بچایا ہوا غلہ کام آئے گا اور لوگ بے حد پریشانی سے دوچار ہوں گے۔ اس کے پیش نظر تمہیں چاہیے کہ پہلے 7 سالوں میں کھیتی باڑی کو وسعت دو اور زیادہ سے زیادہ غلہ اگانے کی کوشش کرو۔ اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق صرف کرو اور بقایا کو بالیوں کی شکل میں ذخیرہ کر لو، تاکہ خشک سالی اور قحط کے دنوں میں اسے کام میں لا سکو۔ بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس کے خواب کی یہ تعبیر اسے بتائی۔ اپنے خواب کی تعبیر سن کر بادشاہ کا چہرہ کھل اٹھا اور اس کا رنج و غم زائل ہو گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تعبیر اس کے خواب کے عین مطابق ہے، عقل مند آدمی نے بتائی ہے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا، یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں زندگی کی پریشانی اور مشکلات میں اس سے مدد لے سکوں اور اس کی نظریات سے فائدہ اٹھاتا رہوں۔ اس پر شاہین نمائندے حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی دلانے کے لیے قید خانے پہنچے، لیکن انہوں نے رہائی حاصل کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ اس وقت ان کے لیے آزادی کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ وہ سالہ سال سے قید خانے کی سزا میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک عرصے سے انہوں نے ایک پل آسمان میں سورج، چاند اور ستاروں کو نہیں دیکھا تھا، کبھی آرام کے لیے نہیں سوئے تھے اور کبھی ڈھنگ کا کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے کہ انہیں معافی کے طور پر قید خانے سے رہا کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا، میں اس وقت قید خانے سے باہر نہیں آؤں گا جب تک بادشاہ میرے بارے میں تحقیقات نہ کر لے، میری مثل نہ پڑھ لے اور میری بے گناہی اس پر ثابت نہ ہو جائے۔ بادشاہ سے کہہ دو کہ وہ مصری عورتوں سے یہ دریافت کرے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے اور مجھے کیوں تنگ کیا تھا۔ نمائندہ دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسی صورتحال سے دلیل کیا۔ بادشاہ نے مصر کی عورتوں، جن کے نام شاید حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائے تھے، اپنے پاس بلایا اور ان سے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں پوچھا۔ اب ان عورتوں کو حقیقت کا اعتراف کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہ آیا اور انہوں نے مستحق طور پر گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے بھی اپنے خدا اور یوسف علیہ السلام کی پامالی کا اقرار کر لیا۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔